واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ایک عبرت انگیز واقعہ درج ہے جسے خود نبی محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا؟ پیارے آقا یہ بات سن کر پہلے مسکرائے اور پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سارے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بدو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں بیان فرمایا، ہاں، ایک ایسا مومن ہوگا جو جہنم کے گہرے کنویں میں 1000 سال تک جلتا رہے گا، اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کی یا حنان یا منان کی تسبیح کو سن سکیں گے، بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی۔ جب وہ 1000 سال جہنم میں جلتا رہے گا اور یہ تسبیح کرتے ہوئے پورا 1 سال گزرے گا، تو ایک دن اس کی یا حنان یا منان کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی گہرائی سے آتی ہوئی آواز سن کر رک جائیں گے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ حالانکہ اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں۔ اب جاؤ، جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک سے کہیں گے کہ جہنم کی گہرائی میں موجود اس بندے کو اللہ کے حکم سے میرے حوالے کر دو جو اس قدر شدید آگ میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو یہ حکم سنتے ہی حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی جہنم اتنی گہری اور بڑی ہوگی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے مالک علیہ السلام جہنم میں یا حنان یا منان کی تسبیح کرنے والے کو نہ پا کر باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، مولا، دروگائے جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں جہنم نے سانس لی ہے، اس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو وہ یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس طرح پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت مالک دیکھیں گے کہ ایک شخص کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں اور ہاتھ گردن کے پیچھے، سانپ اور بچھوؤں نے اس کے گھیرا بنا رکھا ہے اور وہ مسلسل پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔
حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ کر اسے جہنم سے باہر لے آئیں گے اور لا کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، بے شک میری بہترین تخلیق کی گئی تھی۔ اے میرے مالک، میری طرف تو نے اپنے رسول بھی بھیجے، میری طرف تمہاری کتاب بھی آئی اور مجھے نیکی کرنے اور تیری عبادت کرنے کا حکم بھی ملا۔ پھر اللہ فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ سجدے میں گر جائے گا اور عرض گزار ہوگا، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیے جس کی بنا پر مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میرے مالک میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اسی لیے میں 1000 سال سے تیری حمد یا حنان یا منان کر رہا ہوں۔ میرے مالک تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالا ہے، تو اللہ پاک مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کاموں کا بہت سخت حساب دینا ہوگا، اور ذرا غور تو فرمائیے کہ بھلا ہم میں سے ایسا کون کون ہے جو اپنا حساب اللہ کو دے سکتا ہے؟ یہی وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا اور اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا۔ اس مختصر سی زندگی کے ہر پل کا حساب بھی دینا پڑا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم حساب و کتاب میں بہت کچے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا تو گویا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو معمولی سی پوچھ گچھ ہے، اور جس سے قیامت کے دن حقیقی حساب لیا جائے گا اسے عذاب ضرور دیا جائے گا۔ بس اے اللہ، ہمارا حساب نہ لینا اور ہمیں عذاب نہ دینا، نہ ہمارے والدین کا حساب لینا اور نہ انہیں عذاب دینا، نہ ہمارے بیوی بچوں کا حساب لینا اور نہ ہی انہیں عذاب دینا، نہ ہمارے عزیز و اقارب کا حساب لینا اور نہ انہیں عذاب دینا، نہ ہی ہمارے دوست احباب کا حساب لینا اور نہ ہی انہیں عذاب دینا۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔